کرم کا، عافیت کا، چین و سکون کا معاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں، میں کس کا برا کیا کیا، میں کس کا برا بھلا یہ کرے کیا، ایسا سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری غلطی کوتاہی کس وجہ سے ہم پہ ایسی مصیبت آ رہی ہے۔ آج ہمارے عقیدہ ہمارے کاروبار پہ ہے، ہمارے رہن پہ سہن پہ اپنے اسٹیٹس پہ ہے، لیکن ہم یہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ نہیں سوچ رہے، اس پہ ہم گمان نہیں کر رہے، بس اپنے حالات پہ، اپنی مصیبت پہ، اپنے پریشانی میں ہم یہی سوچ رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن بے شک اللہ جس طرح ہم کو حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزاریں گے تو دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو مصیبت پریشانی کو جھیل سکے۔ آج ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہم اللہ کے حکموں پر کام کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزاریں گے تو ہم کو بھول کر بھی مصیبت ہمارے اگل بغل گھومے گی نہیں۔ ہم کیا کر رہے، کرنے کا کام جو اللہ تعالیٰ بولے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے ہے وہ چھوڑ کے ہم گئے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو بعد میں بولتے ہیں ہم پہ مصیبت آئی، پریشانی آئی۔ ہم آم کا پیڑ پیر رہے ہیں تو آم ہی ملے گا، ہم کیکر کا، نیم کا پیڑ پیر رہے ہیں تو وہی ملے گا، جو ہم کام کریں گے اس کا نتیجہ ہم کو ملے گا۔ لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارے پر مصیبتیں، پریشانیاں یہ سب آ رہی ہیں۔ اللہ کی مضبوطی سے رسی پکڑو تو انشاءاللہ پورا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو ہمارے قدموں میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔